جمعرات کے روز ہم سب کے اعمال حضور کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر وہی گنہگار آدمی حضور کو جا کر کے سلام پیش کرے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیا دل کی کیفیت ہوتی ہوگی، کیا آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں گے کہ آج میں اللہ کے رسول کے سامنے اتنا بڑا گناہ کر کے یہاں آیا ہوں، برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم اور رحم ہوا کہ اس پاک رب العالمین نے ہمیں اپنے مقدس گھر کی زیارت کے لیے قبول فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے مجمع کو قبول فرمائے۔ وہاں کی باتیں، وہاں کی جگہیں، وہاں کے مقامات، وہاں کی ہر ایک چیز تعریف ہی کے لائق ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ نے اس صورت میں 4 قسمیں کھائی، اور چوتھی قسم جو کھائی تو وہ مکہ شہر کی کھائی۔ 3 قسمیں کھائی لیکن اللہ نے ان کی صفتوں کو بیان نہیں کیا۔ چوتھی قسم کھائی تو فرمایا بلد امین، کہ یہ امن والا شہر ہے، امن والی جگہ ہے۔ جس جگہ کو اللہ ہی نے امن والا قرار دے دیا ہو تو وہ کتنی مبارک جگہ ہوں گی، کتنے مقدس مقامات وہ ہوں گے کہ آج ہم، اور وہ ایسے کہ ہم نے سنا کہ بیت اللہ جس جگہ ہے کہ وہ بنجر مقام ہے، لیکن وہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ اور بیٹوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور ایک پتھر پر اپنے قدم مبارک رکھ کر بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اور جیسے جیسے بیت اللہ کی تعمیر اونچی ہوتی چلی جاتی تو اللہ کے حکم سے وہ پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا۔ پھر جب آپ کو اترنے کی ضرورت پیش آتی تو اللہ کے حکم سے وہ پتھر نیچے ہو جاتا۔ اب ہم نے سن لیا، لیکن جب ہم اس پتھر کو دیکھیں گے اور دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے تو جب ہمیں وہ نظر آ جائے گا تو اب سمجھو کہ تاریخ کی، حدیث کی، سیرت کی یہ ایک بات مکمل ہوئی کہ وہ مقام، وہ پتھر کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے تو آج بھی ان کے پاؤں مبارک کے نشانات اس پتھر پر۔ اس سے پہلے ہم چلیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے تھے، پانی کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، تو بچہ جب روتا ہے تو ایڑیاں رگڑتا ہے، آج بھی سب بچے ایسے ہی روتے ہیں۔ تو جس جگہ سے زمزم کا پانی نکلا، رکنے والا پانی نکلا، حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے رگڑنے سے پانی نکلا، تو وہ جگہ آج مطاف میں ہے، یعنی جہاں طواف کرتے ہیں اس جگہ وہاں نشانات ہیں۔ تو جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو حضرت اسماعیل کی تاریخ مکمل ہو جاتی ہے۔ حضرت ہاجرہ کا پریشانی کے عالم میں ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی پر جانا کہ کہیں سے میرے بچے کے لیے پانی مل جائے، اس مقدس پہاڑی پر جب چڑھتے ہیں تو صفا، اور دوسری پر چڑھتے ہیں تو مروہ پہاڑی کی تاریخ جو ہم نے سنی اور پڑھی وہ مکمل ہوتی ہے۔ اور آج بھی باقاعدہ جس جگہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی وہاں نشانات لگے ہوئے ہیں۔ جو بھی عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے تو اس جگہ دوڑتا ہے، تو وہی مقدس جگہ ہے۔ بے شمار مقامات ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے بہت اونچے پہاڑ پر لے جایا گیا تو وہاں بھی پتھر لگا ہوا ہے۔ جب اس پتھر کو ہم دیکھتے ہیں تو تاریخ مکمل ہوتی ہے کہ یہاں لے کر کے گئے تھے۔ غار ہرا بہت مشہور ہے، بہت معروف ہے، 1000 مرتبہ آپ پڑھیں، 1000 مرتبہ آپ سنیں، لیکن جب اس مقدس مقام کو آپ دیکھیں گے اور جن لوگوں میں ہمت ہے وہ وہاں پہنچتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے۔
کہ کیا غار ہرا ہے؟ غار ثور، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا، وہ سنا اور پڑھا، لیکن جب اس پہاڑ کو، جبل نور کو دیکھا تو سمجھو یہ سیرت کی بات مکمل ہوئی۔ حضور نے ہجرت فرمائی تو خود بخود ذہن میں آتا ہے کہ مکے میں حضور رہا کرتے تھے، کدھر سے گئے ہوں گے، لیکن وہاں باقاعدہ اس روڈ کا نام ہی ہجرہ رکھ دیا گیا کہ جہاں جس جگہ سے، جس راستے سے حضور نے ہجرت فرمائی تھی، تو وہاں کو چلتے ہوئے اگر بات سنی ہوئی ہو، پڑھی ہوئی ہو، تو ذہن میں گردش کرتی ہوئے ہے یہی وہ مقدس رستہ ہے کہ جس رستے پر مجبور ہو کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک وطن چھوڑا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہی ہیں کہ جو ہم یہاں پڑھتے ہیں۔ تو میرے اس بات کو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں سن کر اور پڑھ کر سیرت مکمل نہیں ہوتی، جب وہاں انسان پہنچ جاتا ہے تو تب سیرت مکمل ہو جاتی ہے۔ حضور نے ہجرت فرمائی مدینہ المنورہ، جس جگہ حضور کی اونٹنی بیٹھی اس جگہ بھی مسجد قباء میں نشان لگے ہوئے ہیں لوگ، اور بتانے والوں نے بتایا کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں حضور کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ وہاں قباء مسجد کی محراب ہے، اور وہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کہ جو تقوی کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی۔ جو آیت وہاں نازل ہوئی تھی وہ آیت بھی وہیں اس کے محراب پر لکھی ہوئی ہے، تو تاریخ مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں کہ مدینے میں حضور پہنچ گئے، تمام صحابہ اکرام بے تاب ہیں، محبت میں، پیار میں دیوانے ہیں، ہر ایک کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لے کر کے آئیں، میں آپ کی میزبانی فرماؤں گا، آپ آج میرے مہمان ہوں گے۔ تو حضور نے اللہ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ میری یہ اونٹنی جہاں بھی بیٹھے گی، جس کے بھی گھر میں کے سامنے بیٹھے گی، بس میں اسی کا مہمان ہوں گا۔ تو وہاں جب دیکھا کہ مسجد نبوی کے قریب وہ اونٹنی بیٹھی گئی اور وہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، تو جس جگہ وہ اونٹنی بیٹھی تو کتنی مبارک جگہ تھی، جہاں حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا، کہ حضور مدینے والوں میں اس شخص کے مہمان ہوئے، عجیب کیفیت ہوتی۔ تو سمجھو سیرت کی یہ بات مکمل ہو گئی۔ مسجد نبوی کہ جو 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، یعنی پلاٹ تھا ان کا، وہاں حضور نے مسجد نبوی کو تعمیر کیا۔ تو جب اس جگہ پر ہم پہنچتے ہیں، آج مسجد نبوی بہت بڑی ہے، لیکن قدیم مسجد کے نام سے نشاندہی کی گئی ہے کہ حضور کے وقت یہ مسجد کتنی تھی۔ جب اس پر ہم نظر دوڑا کر کے دیکھتے ہیں تو سیرت کی یہ بات مکمل ہو جاتی ہے۔ منبر رسول وہاں ہے، ایک درخت تھا جس پر حضور ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، کہ جب حضور کا منبر بنا دیا گیا تو حضور کی جدائی میں وہ درخت رونے لگا۔ تو تمام صحابہ کرام اور حضور تشریف فرما تھے، تو نہ جانے کہاں سے آواز آ رہی ہے رونے کی، تو دیکھا کہ وہ درخت رو رہا ہے۔ آج وہاں پلر بنا دیا گیا ہے کہ اس جگہ وہ درخت تھا۔ تو سیرت کی یہ بات اس پلر کو دیکھ کر کے مکمل ہوتی ہے۔ ایک صحابی تھے جن سے ایک خطا ہو گئی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا تھا اور یہ کہا تھا، اے اللہ کے رسول، جب تک میری آزادی کا پروانہ اللہ کی طرف سے نہیں آتا، میں نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، اور اپنے آپ کو اس ستون سے میں الگ نہیں کروں گا۔ تو اس ستون کو دیکھ کر کے اس دیوانے کی محبت کی تاریخ اور سیرت کی یہ بات مکمل ہوتی ہے کہ آج بھی وہاں وہ ستون اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ایک جگہ ہے، اور وہ جگہ جنت کی جگہ ہے، جس کو روض الجنہ، ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ اس مقدس مقام کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے اس جنت کی جگہ کو دیکھ لیا ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا کسی آنکھوں نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، یہاں تک کہ کسی کے دل میں احساس بھی نہیں پیدا ہوا کہ وہ جنت کیسی ہوگی۔ اور وہاں جانے والے لوگ اس جنت کی ٹکڑے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اس پر اپنے آپ وہ کھڑے ہو جائیں، وہاں جا کر کے نفل پڑھے، تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ اتنا ہی زیادہ کم ہے۔ حضور مسجد نبوی سے باہر نکل کر کے پانی پینے کے لیے جایا کرتے تھے، وہاں کنویں تھے، آج ان کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ قالین کے نیچے اگرچہ وہ آ گئے، لیکن سیرت کی بات اگر ذہن میں ہے تو فوراً گردش کرتی ہے کہ میرے پیارے آقا یہاں کو جاتے ہوں گے۔ جبل احد ہے،
حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے کہ وہ سونے کا پہاڑ ہے، اور بتانے والوں نے بتایا کہ جیسے جیسے دھوپ اس پر پڑتی ہے تو وہ سونے جیسا رنگ اپنا بدل لیتا ہے، اور جیسے ہی شام ہوتی ہے تو اور پہاڑوں جیسا وہ پہاڑ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جنتی پہاڑ ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ اس پہاڑ کو دیکھ کر کے اگر آدمی تصور کرے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہوگا، عجیب سی کیفیت ہوتی، عجیب سی کیفیت ہوتی۔ جنگ بدر میں جانا ہوا، جبل ملائکہ وہاں ہے جہاں ملائکہ کا نزول ہوا، وہ آج ایک پہاڑ ہے، ریت کا پہاڑ ہے، بہت اونچا پہاڑ ہے۔ وہ ساری چیزیں وہاں دیکھی گئی۔ جس جگہ کفار کو حضور نے گڑھا کھدوا کر کے ڈلوایا تھا اس جگہ کو ہم نے دیکھا، جس جگہ میں جنگ بدر ہوئی اس جگہ کو ہم نے دیکھا۔ عجیب کیفیت ہوتی ہے، لیکن اسی کی کہ جس نے سیرت کی بات پڑھی ہو، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو یا سنا ہو، تو غرض مکہ المکرمہ ہو یا مدینہ المنورہ ہو، اللہ نے اس مکے کو مکہ المکرمہ حضور کی وجہ سے بنایا، مدینے کو مدینہ المنورہ حضور کی وجہ سے بنایا، ورنہ مدینے کا نام یثرب تھا، یا اہل یثرب سورہ احزاب کے اندر ہے، لیکن اس کو مدینہ المنورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنایا، اس کو مدینہ طیبہ حضور کی وجہ سے بنایا۔ اب حضور نے فرمایا کہ جو مجھ پر سلام پیش کرتا ہے میرے روزے پر آ کر، حضور نے فرمایا آ کر کرے گا کہ میں خود اس کا سلام سنوں۔ بڑی اہم بات ہے، حضور کے سامنے ایک گنہگار عاصی نافرمان بندے کی پیشی کا ہونا کسی عدالت سے کم نہیں اگر احساس کیا جائے، اور جس آدمی کو احساس نہیں تو وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن حضور کے روزے پر سلام پیش کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اتنا بڑا گنہگار آدمی کہ جس نے گناہوں پر گناہ کیے ہوں، اور ایک حدیث کے مطابق پیر کے روز، جمعرات کے روز ہم سب کے اعمال حضور کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر وہی گنہگار آدمی حضور کو جا کر کے سلام پیش کرے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کیا دل کی کیفیت ہوتی ہوگی، کیا آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں گے کہ آج میں اللہ کے رسول کے سامنے اتنا بڑا گناہ کر کے یہاں آیا ہوں۔ برداشت نہیں ہوتا، تاب نہیں لائی جا سکتی اگر دل میں احساس ہو، اور اگر دل میں احساس نہ ہو تو میرے بھائیو بیت اللہ بھی کچھ نہیں۔ بیت اللہ کا طواف ودا، بیت اللہ کا طواف زیارت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ وہ آپ نے سنائی ہے کہ کعبے کو پڑھی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گئے، حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے، انسان کو خود اپنے ہوش و حواس سنبھالنے پڑتے ہیں، تب جا کر کے وہ کہتا ہے اللہ اکبر کہ یا اللہ بس مجھے اپنے مستجاب الدعوات بندوں میں شامل کرو۔ کچھ نہیں کہا جاتا، دنیاوی چیزیں یہاں سے سوچ سوچ کر کے ہم جائیں کہ جب کعبے پہ نظر پڑے گی یوں کہیں گے یوں کہیں گے، کچھ نہیں کہا جاتا سوائے اس کے کہ یا اللہ میرے سفر کو قبول فرما اور میری مغفرت فرما، کچھ نہیں کہا جاتا۔ تو غرض دل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہیں اٹکا ہوا وہ روزے کی جالیاں۔ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں اس کو گنگنایا ہے، تو وہ روزے کی جالیاں جب دیکھی جاتی ہیں، اور آج یہاں بات ہو تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم وہی بیٹھے ہوئے، بیت اللہ کا نظارہ، وہاں نوافل پڑھنا، وہاں کا طواف کرنا، بیت اللہ کو دیکھنا، تو آنکھیں بند کر کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہیں بیٹھے ہوئے۔ تو دل کی کیفیت کا بدلنا انسان کے سفر کے مقبولیت کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج مقبول اور عمرہ مقبول عطا فرمائے، کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔